السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی، یہ جنتیوں کے الفاظ ہیں کہ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کا تعریف بیان کریں گے، شکر ادا کریں گے اس ہدایت کا جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس زندگی میں نماز پڑھنے کی۔ آج موضوع نماز کے متعلق ہے انشاءاللہ، اور دو خوشخبریاں ہیں نمازیوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں سے بنا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن تھوڑی سی کیفیت ہمیں ایک تمثیل کے ذریعے سمجھ لینی چاہیے۔ انسان کو ضرورت ہو اپنے معاش کے لیے، کاروبار کے لیے، کسی کے پاس گیا ہو کاروباری وجہ سے کہ اسے ٹائم لیا ہو، یا معاش کے لیے نوکری کے لیے کہیں گیا ہو، وہاں بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں، وہ انتظار کرتا ہے، بیٹھتا ہے۔ تو جب وقت گزرتا ہے تو جو صاحب معاملہ ہوتا ہے اس کا کوئی قریبی بندہ آئے میرے پاس اور آ کر کہے آپ کے لیے خوشخبری ہے، 15 منٹ آپ انتظار کریں، تو انسان کی کیفیت بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ چلے الحمدللہ، میں جس کام کے لیے آیا تھا اس کے قریبی بندے نے آ کر خوشخبری کا مجھے بتایا ہے، تو انشاءاللہ آگے آسانی ہو جائے گی۔ وہ 15 منٹ کا کہہ کے آتا ہے 40 منٹ بعد۔ جب آتا ہے تو ہمارے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں آتا، اطمینان ہوتا ہے۔ وہ آتے ہی کہتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں، 15 منٹ بولے تھے 45 منٹ لگ گئے ہیں، 40 منٹ لگ گئے ہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ تو انسان جب اس کی لالچ طمع ہوتا ہے نا، تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے، نہیں کہ بھائی جان کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھے کام ہی کیا تھا، میں تو تھا ہی فارغ، کیا ہو گیا، 15-20 منٹ زیادہ لگ گئے تو کیا فرق پڑا۔ یہی رویہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نمازیوں کے لیے خوشخبری ہے، اگر 5 منٹ زیادہ لگ جائیں تو انشاءاللہ اس میں بھی ہمارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ کی نبی کی بتائی ہوئی باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ بہت ساری انذار بھی ہے قرآن مجید میں، ڈرایا بھی گیا، اور بہت ساری خوشخبریاں بھی ہیں۔ خوشخبری آج میں جو آپ کے سامنے رکھنے لگا انشاءاللہ وہ نمازیوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ سب جانتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو۔ دیکھیں نماز میں ایک چیز بڑی ضروری ہے، آپ اپنے ساتھ ہی بات باندھ لیں، اگر آپ کی اور میری نماز میں، دوسروں کی نماز کے بارے میں ہمیں کوئی پیمانہ لے کے جانچنا نہیں ہے، کسی کی نماز کیسی اور کسی کیسی، ایسا نہیں ہے۔ میرے لیے پیمانہ اپنے لیے استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ایک صحابی کو 3 مرتبہ کہا ارجع فصلی انک لن تصلی، جا تو نے نماز پڑھی نہیں، دوڑا نماز اپنی لوٹاؤ، پڑھی نہیں۔ تو اس کے بعد جو ایک چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ اطمینان اگر نماز میں نہیں ہے نا، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں نا، مجھے اپنے اندر دیکھنا ہے، اگر میری نماز کے اندر اطمینان نہیں ہے تو مجھے اپنے آپ کو کہہ لینا چاہیے میری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہ بات کہی تھی تو اس کی نماز میں اطمینان نہیں تھا، اس لیے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ دیکھ تو ہم سکتے نہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آخرت میں ضرور دکھائے گا ہمیں، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات ایسے کرے، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم اس جگہ تک عافیت سے پہنچ جائیں۔ قرآن مجید میں کچھ نقشہ کھینچا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، بہت تھوڑ دلا ہے، مطلب اس کو سکون نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں 2 کیفیات، ویسے تو پوری جہنم کا ایک پہلے تذکرہ انذار ہے، لیکن آگے نمازیوں کے لیے جو بات کی گئی ہے نا اس میں ایک آ گیا ہے اذا مسہ الشر جزوعا، بے شک انسان جو ہے نا اس کو جب شر پہنچتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے خیر ملتی ہے تو نہایت کنجوس ہو جاتا ہے۔ یہ 2 کیفیات کے بعد آگے جو الفاظ ہیں وہ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے۔ کیوں؟ ایک جگہ اسے کنجوس کہا گیا ہے، ایک اسے جگہ بے صبرہ کہا گیا ہے، تو آگے کہا إِلَّا الْمُصَلِّينَ، نہیں نمازی ایسے نہیں۔ نمازی کون سے والے؟ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہ والے لوگ جو اپنی نمازوں پر دائم
قائم و دائم رہتے ہیں. بس یہ ہے وہ پہلی بنیاد کہ نماز کے متعلق یہ دائمون کے الفاظ جو آئے ہیں اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں. پہلی صفت بیان کی گئی انسان کی کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، الا المصلین، کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں. اس لیے ان دو کیفیات جو پیچھے ہیں اس سے وہ نکل جاتے ہیں نماز ادا کرنے والے. اب جو نماز ادا کرنے والے ہیں ان کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں. دائمون کا ایک جو پہلا مفہوم ہے وہ ہے ہمیشگی ہونی چاہیے، اس کے اندر ہمیشگی ہونی چاہیے. نماز کے بارے میں یاد رکھیے گا، دام الشیء کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اندر عرصہ دراز تک کوئی تغیر نہ آئے، تبدیلی نہ آئے، ایک ہمیشگی کی اس کی کیفیت پائی جائے. اور اس جو صلاتہم دائمون اس کا جو ترجمہ کیا گیا اس میں بھی ہمیشگی کا ترجمہ کیا گیا. اور دوسرا مفہوم ہے سکون اور ٹھہراؤ. الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. تو اس کا دوسرا مفہوم ہے سکون اور ٹھہراؤ. اس کو کہتے ہیں ماء الدائم، جیسے پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس طرح سے ہماری کیفیت بن جائے نماز کے اندر. وہ مطلب کیا ہوا؟ وہ لوگ اپنی نماز کو نہایت سکون کے ساتھ، اکثر ہمارے اندر ایک لفظ سنا جاتا ہے چلو یار نماز نمٹا لیں اور بھی کام کرنے ہیں، الامان الحفیظ. یہ چھوٹے چھوٹے لفظ نا ہمارے سارے اعمال کے اوپر بھاری پڑ جاتے ہیں. کوشش کریں یہ والے الفاظ شاعر اسلام اور جو فرائض اسلام اس کے بارے میں نہ کہیں. نماز تو یار جلدی جلدی کریں اور بھی بہت سارے کام ہیں. تو یہ پہلا مکتب اس کا مطلب ہے کہ ان کی نمازوں میں نہایت ٹھہراؤ ہوتا ہے. دوسرا جب دائمون کا مفہوم لکھا گیا اس میں ہے اطمینان قلب ہوتا ہے ان کے اندر. تیسرا یہ ہے کہ خشوع اور خضوع ہوتا ہے ان کی نمازوں کے اندر. ہمیشگی تو ہے، اب ہمیشگی کے اندر یہ چیزیں جب ہوں گی تو پھر یہ اس کیفیت میں آ جائیں گے جن کے لیے خوشخبریاں ہیں. ان کو فکر لاحق ہوتا ہے، ہر کام میں ان کو فکر اپنا لگا تو میری اگلی نماز کا وقت ہے، اس سے پہلے پہلے مجھے یہ کام مکمل کر کے اپنی نماز کی طرف جانا. یہ فکر والا جو نمازی ہے نا، یہ جو ایک اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا بندہ ہے نا، ایک ٹھہراؤ والا، ایک سکون والا. آج ہمارے پورے معاشرے میں آپ کو یہی دو چیزیں نظر نہیں آتی، نہ ٹھہراؤ ہے نہ سکون ہے. تو یہ نماز فائدہ نہیں دے رہی تو معاشرہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا؟ کیونکہ نمازیوں کے اندر یہ باتیں کیفیت نہیں آ رہی. تو بغیر جو بے نمازی ہیں ان کے لیے تو معاملہ ہی ابھی قرآن کی الگ ہے. آج ہم صرف ان کی بات کریں جو نمازی ہیں. تو خشوع اور خضوع لازمی ہونا چاہیے. منافقوں کا کہا گیا ہے کہ وہ ٹھونگے مارتے ہیں نماز میں آ کر، جلدی جلدی پڑھتے ہیں. دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ نہیں کرتے نا، ایک سجدہ کیا دوسرا سجدہ کیا، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹھونگوں سے تشبیہ دی ہے. ٹھونگے مارتا ہے نا پرندہ جو بیٹھتا ہے کھٹ کھٹ کھٹ، تو یہ منافقوں کا ایک طریقہ ہے. یا فٹافٹ نماز سے فارغ ہو کر نکلیں یار چلے، یہ والا الفاظ بھی صحیح نہیں ہے. نماز میں کرنا کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی یاد، اللہ سے تعلق قائم کرنا تھا. سوائے اللہ کی یاد کے سب باتیں یاد آ جاتی ہیں. تو یہ دائمون کے جو الفاظ ہیں نا اس کے اوپر غور کریں. اب اس طرح کا فکر کرنے والا، ہمیشگی اختیار کرنے والا، خشوع و خضوع اختیار کرنے والا، اپنی نماز کے پیچھے لگے رہنے والا، اس کے ذہن پہ سوار رہے، یہ والا جو نمازی ہے. اب 5 وقت نماز پڑھتا ہے کیونکہ فرض 5 ہے. میں 3 پڑھتا ہوں جی یہی کافی ہے، آج کل بہت مصروفیت. یہ والے الفاظ بھی سے نہیں ہے. اپنی مرضی سے دین نہیں چلا سکتے. غفلت نہیں، نماز سوتے ہوئے رہ گئی ہے تو اٹھتے ہوئے پڑھنی ہے. سفر میں ٹریفک میں پھنس گیا تو پہنچتے ہوئے پڑھنی ہے. نماز چھوڑ نہیں سکتے. مجبوری اللہ سمجھتا ہے کس وجہ سے آپ کی نماز دیر سے تاخیر سے ہوئی، یا 2 نمازیں اکٹھی کرنی پڑ جاتی ہیں کبھی کبھی، یہ معاملہ ایک الگ ہے. لیکن پڑھنی ہی دو. فجر میں تو اٹھا نہیں جاتا، رات کو سویا نہیں جاتا. جب تک آپ رات کو سوئیں گے نہیں تو فجر کو اٹھیں گے کیسے؟ لازم و ملزوم ہے. ایک میں جگہ پہ گیا، صاحب نے کہا اپنی فجر کو کیچ کرنے کے لیے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں دعا کریے گا. ہم کیوں جی دعا کیوں کریں؟ میں الارم بھی لگاتا ہوں، میں 2 الارم لگاتا ہوں، پھر میں سنوز پہ ڈالتا ہوں، پھر اسے کھولتا ہوں، پھر بند کرتا ہوں، پھر نماز رہ جاتی ہے. ان کا بھائی نمازوں کے الارم کے پیچھے مت لگیں. اگر صبح کی نماز کیچ کرنی ہے تو ایک فارمولہ ہے، اپنی رات کو کیچ کریں. اگر آپ کی رات کیچ ہو جاتی ہے تو صبح آپ کی آٹومیٹک کیچ ہو جائے گی. اگر رات ہی نہیں ہو رہی، فنکشنز میں جا رہی ہے، میچز میں جا رہی ہے، گھر کے اندر ٹی وی کے اوپر جا رہی ہے، موبائل پہ جا رہی ہے، کسی بھی رات کیچ نہیں ہوگی تو صبح کیچ نہیں ہوگی. یہ پکا فارمولہ ہے. تو 3 نہیں 5 نمازیں پڑھنی ہیں. ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 خوشخبریاں سنائی ہیں. پہلی خوشخبری، اس جہان میں انسان کمزور ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کر بھی کر لیتا ہے اور غلطی سے بھی ہو جاتا ہے.
تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری اس دنیا کے لیے دے دی جو نمازیں پڑھنے والا ہے. ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحترکون، تم گناہوں میں جلتے رہتے ہو. یہ الفاظ اتنی دفعہ آئیں گے کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. اس حدیث میں یہ اتنی دفعہ آئیں گے. ایک کیفیت تو یہ کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ کو یہ پتہ ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تحترکون، تم گناہوں میں جلتے رہتے ہو، تم گناہوں میں جلتے رہتے ہو. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ، یہاں تک کہ تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو. تو کیا ہوتا ہے؟ غسلتها، وہ نماز تمہارے گناہوں کو، غسلت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غسل تو ہم سمجھتے ہیں، غسل جیسے سارے جسم سے میل کچیل دور کر دیتی ہے، صاف ستھرا کر دیتی ہے. یہاں پہ آیا غسلتها، تم گناہوں میں جلتے رہتے ہو، تم گناہوں میں جلتے رہتے ہو یہاں تک کہ تم فجر ادا کر لیتے ہو. غسلتها، وہ تمہارے گناہوں کو غسل دے دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تحترکون، 2 دفعہ. تم گناہوں میں جلتے رہتے ہو، تم گناہوں میں جلتے رہتے ہو. فجر کے بعد بندہ تیار ہوتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، کام میں جاتا ہے، کئی غلطیاں ہوتی ہیں، آنکھوں کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، زیادتیاں ہیں، کئی چیزیں انسان سے ہوتی سرزد ہوتی رہتی ہیں. یہ ہونی نہیں چاہیے، اس پہ آہستہ آہستہ کنٹرول کرنا چاہیے، کھلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے اپنے آپ کو. ہو گئی کوئی بات نہیں، لیکن اس پہ دوام نہیں ہونا چاہیے. تم گناہوں میں جلتے رہتے ہو. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ، یہاں تک کہ تم ظہر ادا کر لیتے ہو. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غسلتها، وہ ظہر تمہارے ان گناہوں کو دھو دیتی ہے، غسل دے دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ تحترکون، تم پھر گناہوں میں جلتے رہتے ہو، گناہوں میں جلتے رہتے ہو. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ، یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھ لیتے ہو. اب یہ زندگی کا معاملہ چل رہا ہے، زمین کے اوپر کا معاملہ چل رہا ہے. اس میں خوشخبریاں آ رہی ہیں اس نمازی کے لیے جو بار بار اللہ کے گھر کی طرف پلٹتا ہے اور اپنی نماز سکون سے ادا کرتا ہے، آتا ہے اطمینان کے ساتھ جب پڑھتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صلیتم العصر، جب تم عصر کی نماز پڑھتے ہو اور ظہر اور عصر کے درمیان کو غلطیاں ہو گئیں، غسلتها، یہ عصر اس کو غسل دے دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارا لگایا ہوا وقت ضائع تھوڑی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اللہ بڑی قدر کرتا ہے اس بندے کی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتا ہے ثم تحترکون، تم پھر گناہوں میں جلتے رہتے ہو، گناہوں میں جلتے رہتے ہو. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ، یہاں تک کہ تم مغرب ادا کر لیتے ہو. غسلتها، وہ تمہارے اس کے درمیان والے گناہوں کو بھی دھو دیتی ہے. کبیرہ گناہ ہو جائے تو اس کے لیے توبہ کر لے. چھوٹے موٹے انسان سے معاشرتی گناہ، معاشرتی زیادتیاں انسانوں کے ساتھ، اپنے ساتھ، نفس کی وجہ سے ہوتے رہتے ہیں. جب تم مغرب ادا کر لیتے ہو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ غسلتها، پھر آؤ، پھر فریش ہو کے واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے پھر پچھلے صافے معاف کر دیتا ہے. اسی طرح ثم تحترکون، پھر تم گناہوں میں جلتے رہتے ہو، پھر تم گناہوں میں جلتے رہتے ہو. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ، رات آ گئی، آخری کام آ گیا آج کے دن کا، تم نے عشاء کی نماز بھی ادا کر لی، سکون کے ساتھ آئے اللہ کے گھر میں آ کر اپنی نماز ادا کی. تو کیا ہوا؟ غسلتها، تمہارے اس کے درمیان کے گناہ بھی دھو دیے گئے. ثم تنامون، اس کے بعد انسان کا کیا کام ہوتا ہے؟ اسے نیند آ جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارا ثم تنامون، پھر جب تم سو جاتے ہو، فلا یکتب علیکم، پھر تم سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، قلم نہیں لکھتا. جب تم سو جاتے ہو تو قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے، اب قلم نہیں لکھ رہا کچھ بھی. انسان کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نیند میں نکل جائیں جو اس کے ایمان کے خلاف ہوں تو بھی اس پہ قلم نہیں چل رہا ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہے. سوتے میں اس سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو گناہ کا کام ہے تو وہ بھی نہیں لکھا جاتا. کیوں؟ فلا یکتب علیکم، یہاں تک کہ تم سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. تم سوئے ہوئے ہو کب تک؟ حتی تستيقظوا، یہاں تک کہ تم دوبارہ صبح جاگ جاؤ. یہ ایک دن مکمل ہوا ایک مومن کا، ایک مسلمان کا. فجر سے لے کے عشاء تک وہ جو اللہ سے ملاقاتیں کرتا رہا، درخواستیں کرتا رہا، اللہ سے ملنے کی اس کے دل میں تمنا تھی، محبت تھی، نماز کی فکر تھی. کام چھوڑ کے اٹھ کے آ جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور اس طرح پڑھتا تھا کہ اللہ بس اس نماز کے بعد کوئی غلطی نہ ہو، یا اللہ تو نماز قبول کر لے، یا اللہ تو مجھے خوشو اور خضوع عطا کر. جب اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کی نمازیں بہتر ہوتی ہے. یہ کنڈیشن ہوتی چلی جاتی ہے. دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، صاف ستھرا کر دیتے ہیں، سلا دیتے ہیں، قلم اٹھا لیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو مرفوع القلم ہیں. 3 شخص ایسے ہیں جن پر قلم نہیں چلتا.
یہ جو فرشتے بیٹھ کے قلم لے کے بیٹھے ہوئے کوئی چیز نہیں چھوڑتے، خیر اور شر کی ذرہ برابر بھی لکھ لیتے ہیں، لیکن 3 لوگ ہیں جن پر نہیں چلتا، اس میں ایک شخص وہ ہے جو سویا ہوا ہے. وہ اس حدیث میں بھی آ گیا، ایک شخص وہ جو سویا ہوتا ہے اس کا قلم اس وقت نہیں لکھ رہا ہوتا. دوسرا وہ نابالغ بچہ یا بچی جو بلوغت سے پیچھے کے زندگی میں اس کے اوپر قلم نہیں چلتا. اور تیسرا وہ شخص جو مجنون ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، جس کا ذہن نہیں کام کرتا، وہ بھی مرفوع القلم ہوتا ہے، اس پہ بھی قلم نہیں چلتا. اس کے علاوہ سب پہ چلتا ہے. تو اب آپ کی صبح سے لے کر رات تک اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں. انسان جب بے بس ہوتا ہے، تھک کے سوتا ہے، تو سوتے میں قلم روک دیا جاتا ہے. اس سے زیادہ اللہ کی غفور الرحیمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ہماری نمازوں میں بہت کمزوری ہے، فکر نہیں ہے. فکر کرنے والے نمازیوں کے لیے دوسری خوشخبری جو ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ بہترین خوشخبری ہے. میں نے کہا نا، اگر کوئی خوشخبری آگے کہہ لے آپ کے لیے 1 گھنٹہ بھی بٹھائے رکھے بیٹھے رہیں گے. وہ تو دنیا کی خوشخبری تھوڑے دنوں کے لیے. اب ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کہیں بہت ہیبت ناک اور وحشت ناک جگہ اور ہیبت ناک سچویشن ہو، تو بندہ اس سچویشن میں اٹھے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسے کچھ یاد رہے گا؟ تو ایک دم حالت خراب ہو جائے گی. بم دھماکہ ہو جاتا ہے، انسان کو اپنے بچے یاد نہیں رہتے. اللہ نہ کرے، اللہ میں محفوظ رکھے. زلزلہ آ جائے سب دوڑ جاتے ہیں، اپنی نفسی کا عالم ہوتا ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی اس زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی شروع ہونی ہے، اس کی سب سے پہلی منزل جو ہے نا وہ کیا ہے؟ قبر. اب یہ زندگی ہماری جب ختم ہونی ہے، ایک لمبی سلسلہ شروع ہونا ہے، ایک نئی زندگی کا سلسلہ شروع ہونا ہے. اس کا پہلا جو منزل ہے وہ قبر ہے. اور قبر جو ہے نا وہ وحشت ناک جگہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما کے گئے ہیں یہ بڑی وحشت ناک، اور جو فرشتے آئیں گے سوال کرنے یہ بڑے ہیبت ناک فرشتے ہوں گے. اب اس کیفیت میں خوشخبری یہ ہے، اتنی مشکل گھاٹی میں اس نمازی کے لیے، اس مومن کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی نماز کی فکر کرتا ہے اور اطمینان سے اللہ سے باتیں کرتا ہے. جو اطمینان قلب ہوتا ہے، وہ اطمینان قلب جو اس کا فائدہ اس وقت ملے گا جس وقت کوئی چیز کام نہیں آئے گی. قبر میں ہوں گا، میرے اپنے اعمال ہوں گے اور فرشتے ہوں گے. اب یہ وحشت ناک جگہ پہ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا. اس کو روایت کی عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور البانی میں اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے. کیا حدیث ہے؟ دوسری خوشخبری کیا ہے؟ اذا دخل المیت القبر، جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے، مسلط الشمس عند غروبها، تو وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جو سورج ہے بالکل غروب ہونے کے قریب ہے. اب یہ آپ نے اور میں نے سب نے یہ معاملہ ہمارے اوپر وارد ہونے والا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. اب ہے یہ والی نماز جو آج ادا کی جا رہی ہے، اس کا خشوع اور خضوع اور اس کی کیفیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ سے ملاقات کا یقین کرتے ہوئے یہ نماز ہے نا، یہ اب کام آنے لگی ہے. جب کوئی چیز کام نہیں آتی سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے اس وقت قبر میں لیے وحشت ناک جگہ پہ پہنچا، ادھر سے فرشتے آئیں گے، بہت ہیبت ناک ہوتے ہیں. اسے لگے گا مسلط الشمس عند غروبها، سورج جو ہے نا یہ غروب ہونے جا رہا ہے. فیجلسو، یہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اللہ اکبر. اتنی خطرناک سچویشن میں ایک شخص اٹھ کے بیٹھ جائے سورج کو دیکھ کے، اسے نہیں پتا فرشتے ہیں، اسے نہیں پتا قبر ہے، وہ اس چیز سے ہٹ کے اسے سورج نظر آ رہا ہے اور ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. جب بیٹھ جائے گا تو کیا کرے گا؟ یمسح عینیہ، وہ اپنی آنکھوں کو ملے گا. یہ جب بندہ اطمینان میں سو کے اٹھتا ہے نا، اپنے گھر میں سو کے اٹھتا ہے، صبح اٹھ کے یوں کر رہا ہوتا ہے. ہیبت ناک جگہ پہ بندہ اٹھ کے یوں نہیں کرتا، دوڑ پڑتا ہے، یہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. یہ اتنا پرسکون ہے اس وقت یہ شخص، کیوں؟ ساری زندگی اللہ کے ساتھ ملاقاتیں کرتا رہا جب تک اس میں ہمت تھی، اور ملاقاتیں بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرتا رہا. آج یہ بے بس تھا، اللہ نے اس کو دوسری خوشخبری اس جگہ پہ دے دی جو پہلی منزل ہے. یہ اٹھتا ہے، اٹھ کے بیٹھتا ہے، یمسح عینیہ، کہ اپنی آنکھوں کو ملنے لگ جاتا ہے. وَیَقُولُ، اور یہ کہتا ہے دعونی اصلی. یہ خطرناک اور ہیبت ناک فرشتے اس کو کوئی تنگ نہیں کرے. یہ ان کو کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے نماز پڑھنے دو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ والی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کے مطابق دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی تو ہم پہ اپنا فضل قائم رکھنا،
اللہ کے فضل کے علاوہ نہ موت کے وقت کلمہ جاری ہو سکتا ہے اور نہ کسی قبر میں یہ کیفیت بن سکتی ہے۔ آج کیفیت بننے کے لیے پریکٹس جتنی ہو سکتی ہے کریں، 5 کی نمازیں تو فرض ہیں، کوئی ایکسٹرا نوافل اہتمام کریں، اکیلے میں کھڑے ہو کے پریکٹس کریں، دیکھیں اللہ کے ساتھ قرب کیسے بڑھتا ہے۔ کیوں؟ میری پہلی منزل کے اوپر مجھے یہ والی کیفیت چاہیے، اور یہ بھی تمام نمازیوں کے ساتھ نہیں ہونے لگی۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ مومنوں میں سے بھی کچھ مومنوں کو یہ کیفیت ملے گی جن کا اللہ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق اور نماز کے ساتھ بہت زیادہ دنیا میں ان کو فکر ہوگی۔ تو یہ 2 بہت بڑی خوشخبریاں ہیں۔ ایک، اس زندگی میں جب تک ہمارے سانس چل رہے ہیں اللہ ساتھ ساتھ ہمارا نامہ اعمال کو صاف کرتے رہتے ہیں، اور ایک موت کے وقت جب انسان بے بس، لاچار، کمزور ہوگا، اس وقت اللہ کا فضل آ جائے گا۔ آج اپنا اللہ سے تعلق قائم رکھیں، صبر سے چلیں، تحمل سے چلیں، اطمینان سے چلیں۔ اس صبر اور تحمل اور اطمینان کا فائدہ نماز میں ہوگا، اور نماز میں خشوع و خضوع کا فائدہ معاشرے میں ہوگا۔ تب جا کر ہمارے اندر کوئی انسانیت کھڑی ہوگی، پھر ہم کو اچھے مومن بن سکیں گے، اور پھر ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری ان نمازوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیتے جی، اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق باقی زندگی بھی گزروا دے۔ اللہم اہدنی وسددنی، یا اللہ ہمیں